امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن صاحبہ کی طرف سے ایک بیان، آفیشلز کا اب کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ معافی مانگ لی، نہ صرف معذرت ہے بلکہ اس کے اندر ندامت بھی ہے اور انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی۔ ہم بار بار اس ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تشریح دیکھتے ہیں، اس کے مطالب اخذ کرتے ہیں، ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر بین السطور کہیں معذرت موجود ہوگی، اس کے اندر افسوس کا اظہار ہے، رنج کا اظہار ہے، لیکن معافی اپولوجی اس کے اندر نہیں ہے۔ اور میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ معافی کیوں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اوپر حملہ تھا اور اصولاً جس ملک کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، کم از کم کمپنسیشن کو چھوڑ دیں، اس کی بات نہ کریں، کم از کم جس نے زیادتی کی اس کو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اسی حکومت سے عوام کی خواہشات اور عوام کی ایسپریشنز کے مطابق خارجہ پالیسی ترتیب دینے کی بہت باتیں سنی ہیں۔ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس کے اندر وہ لوگ جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے ہوتا کہ ہم نے عوام کی خواہش کے مطابق خارجہ پالیسی بنانی ہے۔ عوام کی خواہش پارلیمان کی ریزولوشنز کے ذریعے اور پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے اس کا اظہار ہو چکا تھا۔ عوام معافی چاہتے تھے کہ امریکہ مانگے، معافی کی جگہ اگر ان کو ایک رنج اور غم اور افسوس کا اظہار ملا ہے تو یقیناً یہ اس عوامی پرنسپل سے بھی بہت بڑی ڈیویشن ہے۔ اور اہم معاملہ ناظرین کہ آئندہ کے لیے مثال آپ نے قائم کرنی تھی کہ اگر دوبارہ سے اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس واقعے کی بنیاد پر ہی اگلی مرتبہ اس کی تلافی ملے گی۔ اگر آپ نے سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر اپنے فوجی شہید کروانے کے باوجود صرف سوری کے اوپر اتفاق کر لیا ہے تو اگلی مرتبہ کسی اور چیک پوسٹ کے اوپر جب حملہ ہوگا تو پھر آپ کو معافی کا لفظ آپ بھول جائے پھر بھی آپ سے اظہار رنج ہی کیا جائے گا۔ امریکہ اگر یہ کر سکتا ہے تو کل کو ہندوستان نے اگر کسی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کر دیا اور آپ نے آلریڈی ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، ہمارے فوجی اس کے اندر شہید ہوتے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہماری سرحدوں کی وائلیشن ہوتی ہے، لیکن ہم سوری کو ہی اپالوجی گردانتے ہیں، تو پھر دہلی بھی آپ کے اوپر آپ کے حوالے سے اپالوجی نہیں کرے گا اور سوری ہی کرے گا۔ دوسرے ممالک کو آپ نے ایک پیغام دینا تھا کہ بعض ہماری ریڈ لائنز ہیں جس کے اوپر ہم نے کسی قسم کی لچک نہیں دکھانی، اور یہ لچک جو ہے یہ کسی خر دماغی یا بد دماغی کا اظہار نہیں تھا، ایک اصول کو آپ نے آرٹیکولیٹ کرنا تھا۔ امریکہ کے ساتھ آپ نے اپالوجی کی جگہ سوری تسلیم کر لیا اور اس کے اوپر شادیانے بجوائے ہیں، اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے اور اس کی اتنی تشہیر کر رہے ہیں جتنی کہ امریکہ خود بھی تشہیر نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے بہت ضروری تھا کہ آئندہ کے لیے مثال اچھی قائم کی جائے، جو نہیں ہوئی۔ پھر ظاہر ہے قومی عزت کے تقاضے بھی ہیں، قوم کی عزت ظاہر ہے، کوئی دوسری قوم اگر آپ سے معافی مانگتی ہے یا ان کے نمائندگان آپ سے معافی مانگتے تو آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہو جاتا، لیکن اگر آپ کے ساتھ زیادتی کر کے آپ سے معافی نہیں مانگتے ہیں تو آپ کا قد کاٹ نیچا یقیناً ہوتا ہے۔ کہنے کو تو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، نان نیٹو ایلائی کا تمغہ بھی سجائے ہوئے ہیں اور اکٹھے ایلائیز ہیں، لیکن ہمیں جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے جب بھی ہم سے زیادتی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو قومی عزت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ ہم اس کی جگہ قومی غیرت کے تقاضے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اگرچہ نہ جانے قومی غیرت کے معاملے کے اندر کیا ایسے جراثیم ہے کہ جب بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض حلقوں کی طرف سے یہ الزام آتا ہے کہ آپ غیرت بریگیڈ کا حصہ ہیں، اور میں نے بعض جگہ پہ کہا ہے کہ غیرت بریگیڈ کا حصہ ہونا بہت اچھا ہے بنسبت بے غیرت بریگیڈ کا حصہ ہونے کے، لیکن ایک علیحدہ بحث ہے۔ اگر غیرت اور بے غیرت کے اوپر ہم ایک اور بحث میں چلے گئے تو معاملے سے ہٹ جائیں گے۔ قومی عزت کے تقاضے یہ تھے کہ آپ کم از کم ان سے اپالوجی منوا پاتے، نہیں منوا پائے تو پاکستان کا سر جو ہے وہ نیچا ہوا ہے۔ بڑا ایشو ناظرین اب یہ ہے جو میں بریک میں جانے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ معافی حاصل کیوں نہیں ہم کر پائے۔ اس ایشو کو ہم نے ڈی سائفر کرنا ہے۔ کیا کچھ تھا جو ہم کر سکتے تھے جس کے ذریعے ہم وہ کم از کم سفارتی، اخلاقی، اصولی، بین الاقوامی قوانین کے تحت جو تقاضے تھے وہ ہم پورے کروا پاتے۔ ہم معافی واشنگٹن سے اتنی تگ و دو کے بعد حاصل کیوں نہیں کر پائے اور سوری پر اکتفا ہمیں کیوں کرنا پڑا؟ اس کی بھی بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے، بریک کے بعد آپ کو سناتے ہیں۔